حدیث پاک میں ہے، گناہوں سے بچنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ نوافل، تہجد، تسبیحات اور ذکر و تلاوت سب کر لو، مگر صرف ان سے اللہ کے عذاب سے نجات نہیں ہوگی اگر گناہ نہ چھوڑے۔ اگر گناہوں سے بچتے رہے اور صرف فرائض پڑھتے رہے تو ضرور نجات ہوگی۔ گناہوں سے بچنا یہ دوا ہے، نفلی عبادت غذا ہے۔ اگر مرض کا علاج نہ کیا جائے تو صرف غذا فائدہ نہیں کرتی بلکہ الٹا نقصان کرتی ہے۔ جہاں بدتمیزی کے طوفان ہوں، گناہوں کی مجالس اور دعوتوں کی ہر طرف سے برمار ہو، ایسے وقت میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے خوف کو اپنے دل میں بٹھائے گا تو یہی بڑی کرامت ہے۔ مثلا ایک آدمی سارا دن گندے مناظر سے دل بہلاتا ہے اور ایک شخص کونے میں بیٹھ کر اس سے بچتا ہے تو یہ ہے کرامت۔ حضرت طالوت جب اپنی قوم کے ساتھ دریا سے گزر رہے تھے، فرمایا کہ جس نے اس دریا سے پانی پیا وہ ہم میں سے نہیں۔ ان کو بتا دیا گیا کہ صرف چند گھنٹے صبر کر لو، مگر پھر بھی اکثر ناکام ہو گئے۔ جنہوں نے صبر کیا، تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کی پیاس از خود بجھ گئی۔ اس وقت سوچ لیں کہ گناہوں کا طوفان ہے۔ اگر حضرت طالوت کے ان اشخاص کی طرح بے صبری کی تو گناہوں کی طلب مزید بڑھے گی۔ اگر صبر کر کے گناہوں سے رک گئے تو از خود یہ خواہش کمزور ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے گناہ کی دعوت دی، فرمایا انہ ربی احسن مثوایا، میرے رب کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں۔ دنیا میں کوئی ایک گلاس پانی پلا دے تو اس کا شکریہ بار بار ادا کیا جاتا ہے، مگر وہ ذات جس نے وجود دیا، زندگی دی اور طرح طرح کے انعامات سے نوازا، ایسے مالک کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم کیوں نہیں آتی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے قید کی دھمکی دی تو فرمایا یا اللہ، مجھے قید برداشت کرنا آسان ہے بنسبت اس کے کہ میں آپ کی نافرمانی کروں۔ اسی طرح اگر گناہوں کو چھوڑنے میں ہمیں بظاہر کچھ تکلیف بھی ہو تو ہم بھی یہی سوچیں کہ وہ تکلیف ہمیں محبوب ہے بنسبت اس کے کہ گناہ کریں اور اپنے مالک و محبوب کو ناراض کریں۔ اس میں بظاہر تکلیف بھی نظر آئے تو رضائے الہی کی خاطر اسے خندہ پیشانی سے برداشت کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے گناہوں سے بچنے کی دعا بھی کرتے رہیں، کیونکہ ہمت کے ساتھ دوسری چیز دعا بھی ہے۔ حضرت طالوت کے سپاہیوں نے ہمت کے ساتھ جالوت کے لشکروں سے مقابلے کے وقت صبر و استقامت اور نصرت کی دعائیں بھی مانگی۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام بے مثال اور عظیم الشان ہمت کے ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے فوراً دستگیری فرمائی، قید سے نجات مل گئی۔ حاصل یہ ہے کہ جب بھی کوئی گناہ کا موقع ملے تو سمجھے یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اس وقت ہمت سے کام لے کے گناہوں سے بچ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہر قسم کی نافرمانیوں سے محفوظ رکھے۔ تو اے غافل، نہ کھو غفلت میں اپنی زندگانی کو، تو اے غافل نہ کھو غفلت میں اپنی زندگانی کو، بڑھاپے کی امیدوں پر نہ ضائع کر جوانی کو، نہ کر ان رنگ رلیوں میں فدا تو اپنی جوانی کو، خزاں کھا جائے گی ایک دن بہار گلستانی کو۔ ذرا سی دیر کی لذت کی خاطر مت قربان کر ناداں،
ابد کی شادمانی کو، حیات جاودانی کو، خدا کے حسن کے جلوے ہیں ذرے ذرے میں، گلوں کے رنگ میں دیکھو خدا کی درفشانی۔